اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ساری کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں وہ اگر ایک طرف ہوں تو وہ سب مل کر ایمان کی قدر و قیمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ایمان ہے نا، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ ایمان، اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ کو ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان موجود ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ اور دنیا کی ساری نعمتیں، حتیٰ کہ ماں باپ، اولاد اور دیگر چیزیں، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سب مل کر اس اکیلی نعمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی قیمتی نعمت ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ، اور بار بار کرنا چاہیے۔ اب اس ایمان کی ایک روح ہے، روح جس طرح جسم ہوتا ہے نا، اس میں جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، تو پھر وہ کام کی چیز ہے۔ اس طرح ایمان کی ایک روح ہے، اور وہ روح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا پیار، کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ سے پیار کرے، کیونکہ جو محبت اور پیار ہے نا، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ 3 اسباب بیان کیے ہیں علماء، ایک اس میں سے آسانی کے ساتھ سمجھ لیں، صرف محبت کو سمجھنے کے لیے۔ محبت کسی سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے احسانات ہوتے ہیں، کوئی احسان یا بعض احسانات، تو جو بندے پر احسان کرے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم پر جتنے بھی احسانات ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس نے یہ نعمتیں دی ہوں؟ جی، یہ آنکھیں، یہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، چل کے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے آئے ہیں، اس کے احسان سے آئے ہیں، اور سانس لے رہے ہیں میں اور آپ، یہ آکسیجن فضا کے اندر ہمارے پاس گیلنوں کے گیلن اللہ نے جمع کر رکھے ہیں، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں آ رہی۔ الغرض مادی نعمتیں یا روحانی نعمتیں، جیسے ابھی ایمان کی بات ہوئی ہے، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ تو جو ہستی اتنی نعمتوں کی مالک ہو اور ہم پر مسلسل نعمتیں، انعامات، احسانات کر رہی ہو، پھر اس سے محبت ہونی چاہیے نا جی، ہو بھی جاتی ہے، ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جاتی ہے۔ تو ہمیں شعوری طور پر، یعنی ارادے کے ساتھ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ سے پیار کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اللہ کو کہنا بھی چاہیے، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، زبان سے کہنا بھی چاہیے، اور اپنے دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اب اس محبت کے اظہار کے لیے یا اس محبت میں اضافے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ اگر ہم کریں، کون کون سے وہ اقدام ہیں، کون کون سے وہ اعمال ہیں کہ اگر ہم وہ مسلسل کرتے رہیں تو ایک تو وہ ہماری طرف سے اللہ کے ساتھ اظہار محبت ہوگا، اور دوسرا ان کی وجہ سے اس محبت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑے بڑے کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی محنت۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض چیزیں کی ہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو فرائض ہیں اللہ کے، ان کی اطاعت کرنا اور وہ فرائض سر انجام دینا، وہ فرائض بجا لانا، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اذان ہوتی ہے، سارے کام چھوڑ کے مومن نماز کی طرف بھاگتا ہے، اور اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دے، اذان ہو تو بے چینی لگ جائے، بے قراری لگ جائے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں،
جو فرائض ہیں. اور ظاہر ہے ان میں سے دن میں بار بار مؤذن پکارتا ہے فجر کے ٹائم سے لے کر عشاء کی نماز کے ٹائم تک 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر. مومن اپنے کام بند کر دیتا ہے, اس کا ہاتھ دنیا کے کاموں سے رک جاتا ہے, اور رکنا چاہیے بھی. محبت جو ہوئی, پیار جو ہوا اللہ کے ساتھ, تو اللہ کے پیار کا تقاضا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں وہ بجا لائے. جب اللہ بلاتا ہے تو فوراً حاضر ہو جائے, اپنی روح کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو فرائض ہیں اس کی مثال میں نے نماز دی ہے کہ جب ان فرائض کی ادائیگی کا موقع آ جائے تو کیا ہو, دنیا کے کام بھول جائیں. انسان کو, مومن کو دنیا بھول جائے, سارا دھیان اللہ کی طرف. دوسری بات یہ, قرآن کی تلاوت زیادہ کرے, اللہ کا کلام زیادہ پڑھے. یہ اللہ کا کلام زیادہ پڑھنا یہ علامت ہے اللہ کے ساتھ محبت کی, اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرا کلام زیادہ پڑھے. ہم ذرا اپنا جائزہ بھی لیں کہ قرآن پڑھنے میں ہمارا مقام کیا ہے, ہماری حالت کیا ہے, اور ہماری یہ پابندی کیا ہے تلاوت قرآن میں. ذرا چیک تو کیا کریں. یہ بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں نا, مسجد میں بھیج کر یا گھر میں قاری صاحب بلا کر ایک دفعہ قرآن پڑھا دیتے ہیں, کیا اس کے بعد روزانہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, اور اپنا احتساب کرتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, یا یہ کہ میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کی دل میں محبت آ جائے, پیار آ جائے, تو وہ تھوڑی چیز سے انسان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی. کیا خیال آپ کا؟ جب ایک چیز سے پیار ہو, ایک کام سے محبت ہو, تو وہ تھوڑا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا نہیں ہمارے ساتھ, کھانا کھانے کے دوران جب اس کا ذائقہ زیادہ آ رہا ہو تو 2-4 نوالے یا اس سے بھی زیادہ کھانا زیادہ نہیں کھا لیتے جی. حالانکہ یہ دنیا کا کھانا جو مادی غذا ہے, یہ تو اطباء کہتے ہیں ذائقہ بھی زیادہ آ رہا ہو تو ہاتھ روک کر ہی کھانا چاہیے. لیکن یہ جو روحانی غذا ہے, بس یہ کہ قرآن پڑھنے کے دوران اکتاہٹ پیدا نہ ہو. کئی دفعہ انسان میں پڑھتے پڑھتے کچھ اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, وہ نہ ہو, ورنہ مومن قرآن پڑھنے سے کبھی سیر نہیں ہوتا. قرآن کی اب رمضان آ چکے, ہمارے لیے اگر میں اور آپ سوچیں سنیں تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ لوگ کتنا قرآن پڑھتے رہے رمضان میں. رمضان کی بات کرنا, میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سناؤں کہ وہ حتیم میں کھڑے مسجد حرام بیت اللہ الحرام حتیم میں کھڑے, ایک رات میں سارا قرآن ختم کر گئے تھے. ایک رات کے اندر, صرف ایک رات میں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, رمضان کی بات کر رہا ہوں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں جو کتنے روزے ہوتے ہیں رمضان کے 30 ہوتے ہیں نا یا 29 جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کے حساب سے 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے رمضان میں, اور یہ جائز ہے صرف رمضان تک. علاوہ رمضان 3 دن اور رات سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے. مکے میں اگر بندہ گیا ہو, چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو, مکے میں گیا ہو, وہ جگہ بڑی مقدس ہے, وہاں جا کے بھی اگر کسی میں ہمت اور طاقت ہو تو 1 دن میں قرآن ختم کر سکتا ہے. بات محبت کی ہے, اللہ سے پیار کی بات ہے یہ. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا, پیار ہے, وہ کام انسان سے کروا دیتی ہے عام حالات میں وہ کام کرنے ممکن نہیں ہوتے. تو بات تلاوت قرآن کی ہو رہی تھی. اللہ سے محبت ہے, قرآن کی تلاوت کریں. اللہ کی محبت بڑھانی ہے, قرآن کی تلاوت کریں. دوسری بات, کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں, کثرت زیادہ سے زیادہ.
اللہ کا بہت ذکر کریں. باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں. جیسے نماز تو 5 وقت کی پڑھنی ہے، بندہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، نوافل بھی پڑھ سکتا. زکوٰۃ اور صدقے کا حکم بھی آیا ہے قرآن میں، اور بھی تلاوت قرآن کا ذکر بھی ہے. لیکن ذکر الہی کے لیے قرآن میں جہاں بھی بات ہوئی ہے وہاں کثرت کا لفظ ہے، کثرت کے ساتھ، زیادہ، بہت زیادہ. فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرٌ وَالذَّاكِرَاتِ. سورہ احزاب میں ایمان والوں کے 10 اوصاف مردوں اور عورتوں کے برابر ایک جیسے اللہ نے ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشہور دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی نا کہ آپ نے فرعون کے پاس جا کے میرا پیغام سنانا ہے. تو انہوں نے دعا کی جو عام طور پر بچوں کو ذہن دل دماغ کھولنے کے لیے دعا کا کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اس کے آخر میں کیا ہے؟ اس دعا کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اے اللہ اب ہم بھائیوں کا حال یہ ہونا چاہیے، زندگی کا جو ساری محنتوں کی جد و جہد کا جو خلاصہ ہے وہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کریں اور کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کیا کریں. یعنی ہمیں ایسا کر دے، ایسی توفیق دے دے، ہمیں ایسی عادت دے دے کہ ہم کثرت سے تیری تسبیحات کیا کریں اور کثرت کے ساتھ تیرے دوسرے اذکار بھی کیا کریں. اور جس کے ساتھ محبت ہو نا بندہ اس کی باتیں کرتا ہی زیادہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جس سے محبت ہو بات پہ اسی کا ذکر، پھر اس کا ذکر، پھر اس کا ذکر. اگر کیا بلکہ حقیقت ہی ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کو محبت بڑی ہوتی ہے. اور اگر کوئی بیٹا دوسرے ملک چلا جائے، پرانے وقتوں میں وہ خط آیا جایا کرتے تھے، اب ٹیلی فون آ گئے تو ماں بار بار اس کا دھیان اپنے بیٹے کی طرف لگا ہوگا. باپ کا رہے گا، آگے پوچھے گا ابھی سناؤ بیٹے کا فون آیا کہ نہیں آیا کوئی. لوگ بھی اچھا جب لوگ اس سے بات کریں گے نا بیٹے کے بارے میں خاص، سناؤ جی میاں صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب بیٹے کا سناؤ، بیٹے کا فون آیا، کب آ رہا ہے. یہ کسی اور نے اس کے بیٹے کا ذکر کیا ہے نا وہ اسے بھی خوش ہو جائے گا. کیا یہ میرے بیٹے کا پوچھ رہے ہیں مجھ سے، جس سے مجھے محبت ہے اس کے متعلق میرے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو بندہ بات پہ اللہ کی بات کرتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کیا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ. نبی علیہ السلام کی ساری زندگی وہ ذکر الہی سے عبارت تھی، اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے تھے. کوئی لمحہ یاد الہی سے خالی نہیں ہوتا تھا. ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر معاملے میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اور یہ علامت ہے کہ جو اللہ کا اتنا ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اور پھر جتنا ذکر الہی زیادہ کریں گے اتنی اللہ کی محبت زیادہ ہی ملے گی. یعنی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. محبت کی وجہ سے ذکر الہی زیادہ ہوگا اور جتنا ذکر الہی زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. دو باتیں ہوں. پہلی بات کیا تھی؟ تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ. ایک معمول بنا لیں. اب رمضان میں اگر ایک ماحول بنا ہے تو اللہ توفیق دے رمضان کے بعد بھی یہ تلاوت قرآن کے سلسلے جاری و ساری رہیں. سب جو سست ہیں اگر ابھی تک کوئی بات نہیں، سستی دور کر لیں، اللہ سے توفیق مانگیں اور قرآن رمضان میں مکمل کریں.
جو حفاظ ہیں انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، غیر حفاظ بھی کریں، نہیں جی میں نے مکمل کرنا ہے، کام چھوڑ کے مصروفیات ترک کر کے بیٹھے مسجد میں یا گھر کی بیٹھک میں تنہائی میں اور قرآن مکمل کریں، اور پھر رمضان کے بعد اس تسلسل کو جاری رکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات کثرت ذکر الہی، اللہ کے ذکر کی کثرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے، لا یزل لسانک رطبا بذکر اللہ۔ ایک سوال کے جواب میں نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا تھا کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے، زبان کبھی خشک ہوئی نہ۔ تیسری اور آخری بات، ویسے تو بہت سارے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی بات پہلے کی، پہلی وہ بات ہو گئی، دوسری تلاوت قرآن ہو گئی، تیسری ذکر الہی، اور وہ بھی کثرت ذکر الہی۔ چوتھی اور آخری بات آج کی نشست کے حوالے سے، اللہ سے نعمتیں مانگتے ہیں نا، نعمتوں کا سوال کرتے ہیں نا، کیوں جی؟ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں نا، مختلف نعمتیں ہیں دنیا کی۔ یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ جب اسکولوں میں پڑھتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، خاص طور پہ بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں، تو بچے خود بخود ہی اپنے والدین سے کہتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ یہاں ہمیں جمعے کے خطبے کے دوران کئی دفعہ کئی بچوں کی طرف سے رک کے آتے ہیں، جی میرے 9th کا رزلٹ آنے والا ہے، دعا کرنے کہ مجھے 6 نمبر مل جائے۔ نعمتیں مانگتے ہیں نا، دنیا کی نعمتیں، یہ نعمت بھی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں بڑے پختہ اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے، شدید محبت۔ یار وہ اتنی محبت ہوتی ہے، پتہ کتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ درمیان کی ساری باتیں کرتے کرتے میں آخری بات کرتا ہوں، اتنی اللہ سے محبت ہوتی ہے مومنوں کو، اتنی محبت ہوتی ہے کہ کبھی اگر اللہ کے نام پر جان دینے کی نوبت آئے تو مومن جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، بازی لگا دے گا، اللہ کی محبت کا اظہار کرے گا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے نام پر اس کی جان چلی جائے، اس کی محبت میں اس کی جان چلی جائے۔ تو میں آخری بات کیا عرض کر رہا تھا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، مانگنا چاہیے اللہ سے، مسلسل مانگیں، مسلسل مانگیں۔ ایک دعا بھی ہے، مختلف سندوں اور روایات کے ساتھ دعا آتی ہے، سندیں کچھ نہ کچھ کمزور ہیں لیکن ساری سندیں مل کر امید ہے کہ بات کچھ تھوڑا سا وزن بن ہی جاتا ہے۔ یار وہ اگر سند نہ بھی ٹھیک ہو، زبانی اللہ سے کہے بندہ کہ اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، تو یہ دعا کرنی تو جائز ہے نا جی، بس یہ دعا کر۔ عربی دعا اگر آپ کو یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يبلغون الى حبك او يقربون الى حبك۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور اے اللہ میرے دل میں اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈال دے، اور اپنے محبوب کاموں کی محبت بھی ڈال دے۔ جو بندے تجھے پیارے لگتے ہیں میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں، اور جو کام تجھے پسند ہیں میں وہ کام کرنے لگ جاؤں۔ تو یہ دعا مسلسل کرے، مسلسل، اور کبھی محسوس بھی کیا کرے۔ میں تو ویسے ذاتی طور پر، یہ میرا ذاتی ایک محسوسات ہیں، میں کئی دفعہ غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ سوال اندر آتا ہے کہ آج شاید ہمیں محبت کی حقیقت کا آج علم اور اندازہ نہیں۔ یہ باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن محبت کی حقیقت سے ہم نا آشنا ہیں، محبت کی حقیقت سے مغافل اور ناواقف ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ سے محبت تھی، اور اس کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت تھی، اور ان کے کاموں سے، ان کے اعمال سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں واقعی اللہ سے محبت تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا نا
کہ محبت اتنی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں جان بھی دینا پڑے تو وہ جان دے دیتے ہیں۔ کیا ہم آج اس کا تصور کر سکتے ہیں، اس کیفیت کا؟ آج کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ محبت کیا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے بندے کو دنیا جہان سے غافل کر دیتی ہے۔ اور یہ کسی کا قول ہے کہ اللہ سے اتنی محبت کرو اور اللہ کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرو، یاد کرو کہ لوگ کہنے لگ جائیں کہ ارے بندہ پاگل ہو گیا۔ ہم کہتے نہیں یار تو کی پاگلاں تو کوئی گل کری جانا، ایک گل کری جانا، کہتے ہیں نا، بس اس کو اللہ کی بات کے سوا کوئی بات سجائی نہ دے، اللہ کے ذکر کے سوا کوئی سی بات کا تذکرہ اسے اس کی ہوش نہ ہو، بات بات پہ، قدم قدم پہ، لمحے لمحے پہ اللہ کا حکم، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت اور اس کا احساس، یہ مومن کا حرز جان بن جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دعا اللہ سے مانگیں، اے اللہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں محبت کا احساس یا اس کی حقیقت سے آشنائی اور آگاہی نہیں ہے، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت سے آشنا بنا دے، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ میرے دل میں، میں بھی، میرے گھر والے بھی، بیوی ہے، بچے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، یا اللہ اسی محبت میں جئیں اور اسی محبت میں مر جائیں۔ اللہ سے یہ رمضان کا مہینہ بالخصوص افطار کے موقع پر ایک روایت بھی آتا ہے کہ مومن کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے، افطار کے ٹائم پر دعا کریں، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، سب دعاؤں پہ بھاری اور حاوی دعا ہے، اس ٹائم پہ یہ دعا کیا کریں بیٹھ کے، یا اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ چاروں باتیں یاد رکھیں محبت الہی کے حوالے سے۔ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کی اطاعت، جو اللہ نے فرائض ہم پر عائد کر رکھے ہیں ان فرائض کی بجا آوری، ان کو بنانا، ادا کرنا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا تھی؟ تلاوت قرآن، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنا۔ تیسری بات بہت زیادہ ذکر الہی کرنا، اور چوتھی بات اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ اپنے آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔